گردان اسم ظرف، مدربن، مدربانی، مدارب، مدربن. مدربن مارنے کی ایک جگہ، سیگا واحد مذکر اسم ظرف یعنی جگہ کو کہیں گے، جگہ. ٹھیک ہے، مارنے کی جگہ. ٹھیک ہے، معقل کھانے کی جگہ. ٹھیک ہے، مسمع سننے کی جگہ. ٹھیک ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں جو جگہ ہوگی جس کے بارے میں. مدارب مارنے کی سب جگہ، اور مدرب مارنے، تھوڑا مارنے کی، اس کو کہتے ہیں یعنی کہ مصغر. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں دیکھتے ہیں ہم، اس میں ظرف، اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہو گیا، اس میں تفضیل ہو گیا، مبالغہ ہو گیا، اس میں اعلیٰ ہو گیا، اس میں ظرف. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. خالد صاحب پڑھیں سبق نمبر 21، اس میں ظرف کا بیان پڑھیں. جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ظرف کا بیان. اس میں ظرف کی تعریف: وہ اسم جو کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، جیسے مضربن مارنے کی جگہ یا وقت. اس میں ظرف بنانے کا طریقہ: نمبر 1، فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ علامت اسم ظرف یعنی میم مفتوح کا اضافہ کریں. لام کلمہ پر تنوین لگائیں. الف آئے گا. فعل مضارع مفتوح العین، مضموم العین یا ناقص ہو تو عین کلمہ کو فتح دیں گے، جیسے یجمع سے مجمع، ینصر سے منصر، اور یدعو سے مدان. یعنی پہلا یہ کہ فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ علامت اسم ظرف یعنی میم مفتوح کا اضافہ کریں. لام کلمہ پر تنوین لگائیں. لام کلمہ یہ دو عرب، لام کلمہ با ہے نا، اس پر کیا تنوین. اب یہ ایک فعل مضارع مفتوح العین ہو، مضمون عین ہو. ٹھیک ہے، مفتوح العین جیسے یسمعو، مفتوح العین ہے نا، یسمعو. ٹھیک ہے، مضمون عین جیسے ینصرو. ٹھیک ہے، یا ناقص ہو تو عین کلمہ کو فتح دیں، جیسے یجمع سے مجمعون، ینصر سے منصرن، یدعو سے مدعا. ٹھیک ہے، با. ٹھیک ہے. بعد فعل مضارع مکسور العین یا مثال یا مضاعف مکسور العین ہو، عین کلمہ کو کسرہ دیں گے، جیسے یضرب سے مضربن، یقف سے موقف، اور یحل سے محل. محل مضارع مکسور العین ہو جیسے یضربو ہے، یا مثال ہو. ٹھیک ہے جی، مثال آپ نے پیچھے پڑھا ہے، مثال جس میں فاقل مہار فلت ہو. ٹھیک ہے، یا مضاف مکسور العین ہو. ٹھیک ہے جی، اور تو عین کلمہ کو کسرہ دیں گے، جیسے یضرب سے مضربن، یقف سے موقفن، یحل سے. ٹھیک ہے، ہاں جی جی خالد. بعض اہل صرف نے جو فرمایا کہ مضاف سے اسم ظرف مطلقاً بروزن مفعل بفتح العین آتا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ قرآن کریم میں لفظ مفرن بفتح العین آیا ہے، حالانکہ یہ باب دارابا سے ہے. یہ صحیح نہیں، کیونکہ مفرن اسم ظرف نہیں بلکہ مصدر ہے. ہاں، بعض کہتے ہیں کہ مفعول کے وزن پہ آئے گا. کیا آئے گا؟ مفعل کے. مفعل کے وزن پہ آئے گا. جیسے یہاں دیکھیں، یہاں یہ مضربون ہے، یہاں جی صرف بہی میں کیا ہے؟ مضربون، مضربان، مضارب. ٹھیک ہو گیا. اور نصاب و صرف میں یہ کیا کہتے ہیں؟ یضربو کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، مضربون کہہ رہے، یضربو کیا کہہ رہے؟ مضربون. ٹھیک ہے، تو بعض مضربون کہتے ہیں اور بعض مضربون کہتے ہیں. ہاں جی، فائدہ صحیح. فائدہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف دو وزن پر آتا ہے.
مفعلن اور مفعلن ہوں، کبھی شے کی کثرت پر دلالت کرنے کے لیے اس میں ظرف مفعلتن کے وزن پر، جی مفعلتن کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے مکتبتن کثیر یعنی کثیر کتابوں کا مرکز، ہوں، مقبرہ یعنی قبرستان، اور مقصدہ شیروں کا اکھاڑا. مقصدتن شیروں اب کا یہ شے اکھاڑا. کی کثرت پر دال کریں اس میں صرف مفعل کے وزن پر آتا ہے جیسے. ٹھیک ہے. مکتبہ. نمبر 3. نمبر 3 غیر ثلاثی مجرد افعال سے اس میں ظرف اسی طرح بنتا ہے جس طرح ان سے اس میں مفعول بنتا ہے. جی غیر ثلاثی مجرد سے، یعنی ثلاثی مجرد علاوہ جو ہے نا اس میں ظرف اس میں مفعول پر بھی بنے گا. جیسے مکرمن سے اس میں ظرف بھی ہوگا، اس میں مفعول بھی ہوگا اور اس میں ظرف بھی ہوگا. جی تنبیہ. تنبیہ درج ذیل 12 مقامات ایسے ہیں جہاں مضارع مضموع العین سے اس میں ظرف خلاف قیاس مکسور العین بھی آتا ہے. ہاں خلاف کیا ساجد ہے. ساجدہ یسجد سے مسجدن آنا چاہیے تھا نا. جی جی ٹھیک ہے نا. تو اب یہ خلاف قیاس مسجد آیا، اوپر ہم نے پڑھا ہے نا. جی یہ دیکھیں یجمع. ٹھیک ہے. یسجدو یا ینصرو. ٹھیک ہے. تو منصور آنا چاہیے. اب یہ مسجدن آ رہا ہے، یہ خلاف قیاس ہے. مشرقون بھی خلاف قیاس ہے، مغربن بھی خلاف قیاس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خلاف قیاس ہیں یہ ہمیں رٹے لگانے پڑیں گے. بس اتنا ہی ہے، یہ تو تھوڑا ہی، زیادہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مغربون بھی خلاف قیاس ہے. ٹھیک ہے. مطلعون بھی خلاف قیاس ہے. یہ 3 4 زیادہ کیا ہے. مسکنون رہنے کی جگہ یہ بھی خلاف قیاس ہے. ٹھیک ہے. تو اب آگے ہم گردان یاد کریں گے. مفعلن، مفعلان، مفاعل، مفاعلون. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلون. جی مفعلن. جی اس کو پڑھیں. مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلون. جی. اور دوسرا کیا ہوگا. مفعلن کیا آئے گا. ٹھیک ہے. مفعلن، آ جائے گا. مفعلان، مفاعل، مفعلون. اچھا مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلون. جی. جی مبشر بھائی کیا سمجھا آپ نے اس میں ظرف سے متعلق، کیا سمجھا آپ نے اس کا؟ جی حضرت میں ابھی پوری طریقے سے اس کو سمجھ نہیں پایا ہوں، مگر اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت 2 طریقے سے بنے گا، جس میں فتحہ بھی آئے گا عین کلمہ پر اور کسرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے جو اس میں جو دیے ہیں وہ میں ریپیٹ کروں گا. اس کے بعد یہ حضرت میں دوبارہ سے نہیں سمجھ پایا ہوں پوری طریقے سے. انشاءاللہ میں کیا کر کے آپ کو سناؤں. میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں. خلاصہ ٹھیک ہے. اس میں ظرف وہ اسم جو کسی کام کے ہونے یا جگہ پر دلالت کرے کہ یہاں اس جگہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. کام ہونے اس جگہ کو تعین کرے، اسے کہتے ہیں اس میں ظرف. ظرف کہتے ہیں جگہ کو. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مضارع سے بنتا ہے. اس میں ظرف کہتے ہیں برتن کو. آپ نے سنا ہوگا نا کہ آپ میں ظرف نہیں ہے، کہ آپ میں ظرف نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ آپ صبر کرنے کا آپ میں ظرف نہیں، پیمانہ نہیں ہے، یا آپ کے پاس وہ ہے نہیں کہ آپ اس کو جذب کر سکیں. اس کو کہتے ہیں ظرف. ٹھیک ہے. تو اس میں ظرف مضارع سے بنتا ہے. اس طرح کے علامت مضارع گرا دیں. میم مفتول ہے، آخر کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. میم مفتول آئیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. تو یدربو سے مدربون ہو جائے گا، ینصرو سے منصرون ہو جائے گا، یسمعو سے مسمعون ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. حضور آخر کو ساکن کریں گے یا تنوین دینی؟ سوری آخر کو تنوین دے دیں گے. جی عبد المجید صاحب اب بتائیں. جی حضور میں نے جو سمجھا ہے کہ فعل مضارع یہ اس میں ظرف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مضارع سے بنے گا، اور اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فعل مضارع کی جو علامت مضارع ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کی جگہ پہ میں ظرف کی علامت جو ہے میم مفتوح کا اضافہ کریں گے، اور آخر جی میں تنوین لگا دیں. اور بس
تو دوسرا ینصر سے کیا ہو جائے گا؟ ینصر سے منصرن، منصرن، منصر. یعنی اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، خالد منظور، مذبح، مذبح کسے کہتے ہیں؟ مذبح حضرت یہ ذبح خانہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. ذبح خانہ، ہاں جی، ہاں جی. کیا نام ہے؟ آمنہ بلال، مذبح یہ کون سا فعل ہے؟ آمنہ بلال جی. آپ کی سسٹر کیا نام ہے آپ کا؟ فوزیہ جی. فوزیہ بشیر، فوزیہ بشیر. جی السلام علیکم سر. مذبح کون سا فعل ہے؟ ہاں یہی ہم آپ کو جا رہے ہیں، یہی اس میں ظرف ہے. مذبح ذبح کرنے کی جگہ. جی سر. مذبح کسے کہتے ہیں؟ ذبح کرنے کی. ابھی کہا نا مذبح خانہ، یعنی جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مذبح. تو اس میں ظرف ہے کہ ذبح کرنے کی جگہ مذبح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح منصرن مدد کرنے کی جگہ، مفتح کھولنے کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. مشرق یعنی کہ سورج نکلنے کی جگہ. تو یہ کیا ہے؟ مقتل قتل کرنے کی جگہ، ماکل کھانے کی جگہ. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے سمجھ. اسے کہتے ہیں اس میں ظرف. یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، احادیث میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے ایک الگ سے چیپٹر اس میں ظرف کا بیان، اس کی گردان ہوتی ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں جو ہم نے کچھ پڑھے ہیں، کچھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو آپ کو میں نے آپ کے خلاصہ بتا دیا کہ شروع میں علامت یہ مضارع سے بنتا ہے، علامت مضارع گرا دے، میم جو اس میں ظرفی لگا دے، مفتوح لگا دے، آخر کو تنوین دے دیں. ٹھیک ہے. تو یادریبو سے کیا ہو جائے گا؟ مدریبن. ٹھیک ہے. ینصرو سے کیا ہو جائے گا؟ منصرن. یسمعو سے کیا ہو جائے گا؟ مسمعون. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کی گردان کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ اس پر جتنی بھی آپ چیزیں بنائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. مفعلن، ٹھیک ہے، کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. مفعلان دو جگہ، مفاعل سب جگہ، مفعل تھوڑے سی کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. مقتلن قتل کرنے کی ایک جگہ، مقتلان دو جگہ، مقاتل بہت ساری جگہ، مقاتل تھوڑی قتل کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا. دوسرا ہے کہ اچھا مفعل مدربن مارنے کی جگہ، مدربان مارنے کی دو جگہ ہیں، مدارب مارنے کی بہت ساری جگہ، مدرب تھوڑی سی مارنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی کیا ہے؟ گردان ہو جائے گی. جی کہ جی مبشر گردان کرے جی مبشر صاحب. جی حضرت. مفعلن، مفعلانی، مفاعلن، مفاعلو، مفاعلو، مفاعلن، تنوین دینی آگے مفاعلن. ہاں جی مفاعلن. ہاں جی. مفعلن، مفعلانی، مفاعلو، مفاعلن. کال کرو باہر آیا میں. ہاں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. 4 گردان ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے جیسے منصرن، منصرن. ٹھیک ہے. مدد کرنے کی ایک جگہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ظرف. ٹھیک ہے. منصران مدد کرنے کی 2 جگہ ہیں، صیغہ تثنیہ. ٹھیک ہے. اس میں ظرف، اس میں مذکر اور یہ وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صیغہ واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا اور جمع ہوگا. مفاعل. ٹھیک ہے. مناصر مدد کرنے کی بہت ساری جگہ، صیغہ جمع، اس میں ظرف. منیسرن تھوڑا مدد کرنے کی جگہ یا وقت، جگہ یا وقت. ٹھیک ہے. تو صیغہ واحد مذکر، واحد مصغر ہو جائے گا مفعل کے وزن پہ.
تو یہ اس میں ظرف ہے. ٹھیک ہے جی. آمنہ بلال گردان کریں اس کی. آمنہ بلال آپ کو مائک میوٹ ہے. جی. خراج یخرجو، خراج یخرجو سے گردان کریں آپ. خراج یخرجو. خرج یخرج سے ہاں جی. مخرجن مخرجن. مخرجن مخرجن مخرجان مخارجن مخارجو. خیرج. ہاں جی مخارج مخارجو مخارجن. خیرجن. جی جامی صاحب السلام علیکم. جی ادھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ظرف کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں، آپ کو جو آپ کی سمجھ میں آیا ہے کیا آیا ہے. جی اس میں ظرف آواز نہیں آ رہی آپ. جی جی گردان سنائیں اس کی. جی کون سا؟ اس میں ظرف کی. ہاں کون سا ورڈ کلمہ؟ آپ سنائیں گے سمی یسمع سے. مسمعون مسمعان ہوں مسامع مسمعون. آگے مسمعون. ہاں اچھا ٹھیک ہو گئی یہ مسامع مسمعون. جی عبد المجید صاحب. عبد المجید صاحب. جی حضور. حاسبہ یحسبو. حاسبہ یکسبو. ہوں مقصبن شاباش. مقصبن مقصبانی محاسبن محاسبو. محاسبو. محاسبو محیسبو. ہاں تو محاسبو. محاسبو اس پر تنوین کیوں نہیں آئی مبشر صاحب؟ ہے کسی کے بارے میں علم کے؟ ہاں جی جامی صاحب تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. شاباش. غیر منصرف اس پر تنوین نہیں آتی. شاباش. اس کی وجہ کیا ہے غیر منصرف ہونے کی؟ جمع ہے. جمع 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 جو دو اسباب کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے مقابل ہوتی ہے. جی ٹھیک ہو. اچھا جی فوزیہ بشیر سنائے. فوزیہ بشیر جی سر. گردان سنائے اس کی. بس سر مفعول سے. جی جی. مفعل مفعلان مفاعل مفعیل. جی جی سر. اپنا خالد صاحب. جی حضرت. مفعل مفعلان مفاعل مفعیل. مفعل مفعل مفاعل مفعل. جی ذیشان صاحب. جی السلام علیکم. جی حضور. وعلیکم السلام. جی اس میں ظرف کی گئی گردان سنائے. فتح یفتح سے. یفتح سے مفتح مفتحن. مستحن ہاں ہاں. مستحن مستحان مفتحن مفتحن مفتحان. مفتحن مفتحان مفاتیح. مفاتیح ہاں شاباش. مفاتیحن. مفیتحن
ہاں شاباش. تو اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں جو یعنی کہ اصول کے علاوہ ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ مضارع جو آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے یسمعو، اسے کہتے ہیں مفتوح العین. اسے کیا کہتے ہیں؟ مفتوح العین. سامع یسمعو، سمع سے نا، تو جو درمیان والا ہے عین ہے وہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کیا ہو جائے گا، مفتوح العین اور مضموم العین سے اس کا اس میں ظرف ہوگا مفعل کے وزن پہ. یسمعو سے مسمعون، ینصر سے منصور آئے گا. ٹھیک ہے. اب وہ آگے انہوں نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو خلاف قیاس آتے ہیں. قیاس تو یہ ہے کہ سجدہ یسجدو، ٹھیک ہے، مضموم العین ہے یسجدو، تو یہ مسجدن آنا چاہیے تھا، لیکن خلاف قیاس مسجد آئے گا. ٹھیک ہے. شرک یشرکو، تو یہ مشرقن آیا جائے تو مشرقن آیا. اسی طرح مغربن آ گیا، تو یہ خلاف قیاس ہے. مسجد، مسجد مانا سجدہ کرنے کی جگہ. کچھ الفاظ خلاف قیاس ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ مضارع مفتوح العین ہو یا مکسور العین ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ظرف آئے گا مفعل کے وزن پر. اور مضارع مکسور العین ہو تو اس میں ظرف آئے گا مفعل کے وزن پر. ٹھیک ہو گیا. جی فوزیہ، اب سمجھ آ رہی جو میں عرض کر رہا ہوں؟ فوزیہ بشیر. جی سر آ رہی ہے سمجھ. ہاں، اس کو دوبارہ دیکھیے گا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس میں اس میں ظرف کا بھی ایک قانون آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جامع صاحب، میں نے گزارش کی، سمجھ آئی آپ کو؟ جو جو ٹھیک ہو گیا. تب آپ نے پہلے تو گردان کو یاد کر کے آنا ہے، کوئی بھی گردان ہے. ٹھیک ہے. اس کے تو بہت ہی تھوڑے سیگے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس کی ماضی مفتوح العین ہو یا جس کی مضارع مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو، تو اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی عبد المجید، مفتوح العین، مضارع مفتوح العین اور مضارع مضموم العین کیا مطلب ہے؟ جی عبد المجید صاحب. یہ حضور مضارع مفتوح العین اور ہاں مضموم العین. ہاں، اس یہ کا کیا مفتوح مطلب ہے؟ العین اور کہ عین کلمہ پر زبر اور یا پیش ہو. زبر ہو. مفتوح العین کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، مفتوح العین پہ زبر کا اور مضموم العین پیش ہوگا. ہاں، جو دیکھے نا، جو مضارع میں جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہو. جیسے یا تو یسمعو، یا تو علامت مضارع ہوگی نا، آگے سین میم جی عین ہے، سین میم جی عین. اب سین فا کے مقابلے میں، میم عین کے مقابلے میں، لام جو ہے وہ عین یسمعو. فا سین کے مقابلے میں، میم عین کے مقابلے میں، اور عین لام کے مقابلے میں یسمعو. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے جی ہیں عین کلمہ. فا عین لام. عین کلمہ جو ہے مفتوح العین ہو، جیسے یسمعو، میم پر مفتوح ہے، زبر ہے، تو اس کو کہیں گے مفتوح العین. ینصرو، یا تو علامت مضارع ہوگی، آگے نون صاد را، ینصرو، صاد جو ہے وہ عین کلمہ ہے، تو اسے کہیں گے مضموم العین. مضارع مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو اس میں ظرف میں اس کا وزن ہوگا مفعل کے وزن پہ، مسمعون اور منصرون. ٹھیک ہو گیا. جی آمنہ بلال، سمجھ آ رہی یہاں تک؟ آمینہ. جی سر. جی ٹھیک ہے. اب اگر مضارع ہو مکسور العین، یعنی عین کلمہ اس کا مکسور، جیسے یادریبو، یادریبو، یا تو ہوگی نا علامت مضارع، آگے دعاد رابا، فا عین لام. فا دعاد کے مقابلے میں، عین را کے مقابلے میں، اور لام با کے مقابلے میں. یادریبو یفعلو. تو اب یہ ہے مضارع مکسور العین، تو یہاں اس میں ظرف ہوگا مفعل کے وزن پہ، یعنی مضربن، مضربان، مضارب، مضاربن. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. کل آپ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. ٹھیک. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جی نحو کا کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ جی مبشر صاحب اس میں موصول چل رہا ہے سر. اس میں موصول ٹھیک ہو گیا. اس میں موصول خلاصۃ النحو میں ٹھیک اسماء موصولہ. تو یہ تو جلدی ختم نہیں ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو کافی دنوں سے. یہ اسماء اشارہ ہو گیا. جی اس میں اشارہ ہوا ہے. اور یہ تو ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. جی اسماء اشارہ کا خلاصہ مجھے بتائیں. جی حضرت اسماء اشارہ جس لفظ کے ذریعے ہم کسی جگہ کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور مطلب جس کے لیے اشارہ کیا جائے گا وہ مشار الیہ ہو جائے گا حضرت. شاباش. نہیں، جس کی طرف اشارہ کرے گی وہ مشار الیہ ہوگا نا. جی جی جس کی طرف، جس کی طرف اشارہ ہوگا وہ مشار الیہ ہوگا، اور جو اشارہ ہوگا وہ اس میں اسے کہیں گے اس میں اشارہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا ہاذی ہاذی جی فوزی بشیر ہاذی اس میں اشارہ کون سا ہے، مذکر کا ہے مؤنث کا ہے؟ مؤنث کا سر. مؤنث کا ہے. جی آمنہ بلال مؤنث کا بعید کا اشارہ کون سا ہے؟ آمینہ بلال بعید کا مؤنث کا مؤنث کا جی تل کا. تل کا. شاباش. جی جامی صاحب مذکر کا بعید کا اشارہ کون سا ہے؟ ذالک. ذالک. شاباش. ٹھیک ہے. اچھا اصل میں اس میں اشارہ کیا ہے عبد المجید صاحب؟ اس میں اشارہ اصل میں کیا ہے؟ ہاذا یہ اصل میں اس میں اشارہ اس میں کیا ہے؟ ہاذا ذا ذال اس میں اشارہ، باقی ہاں تنبیہ کے لیے آتا ہے. تو یہی آپ کا اصل خلاصہ ہے. ٹھیک ہے اب ہم آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے قریب کے لیے بعید کے لیے آپ نے امید ہے کہ سارا پڑھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اسماء موصولہ قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی خالد منظور صاحب اس کا خلاصہ بتائیں اسماء موصولہ کا. خالد منظور صاحب. حضور عرض کرنا تو وہ اصل جو بتایا ابھی ہاں جو ہے اس کو تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. ہاں تنبیہ کے لیے آتا ہے، اصل میں ہے اشارہ ہے را. کہتے ہیں ہاذا اصل میں ہے اس میں اشارہ ہے را ہے. ہاں تنبیہ کے لیے متنبع کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاذا، تو پھر پورے کو ملا کے ہم کہتے ہیں ہاذا. ٹھیک ہے جی. جی جی اسماء موصولہ خالد منظور صاحب اس کا خلاصہ بتائیں. اسماء موصولہ جو ہیں وہ اصل میں یہ اسم ہوتا ہے جو بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بن جاتا ہے، اسے شاباش. موصول کہتے ہیں. اور اس میں موصول کے جو بعد والا ہوتا ہے اسم اسے، اور جو بعد والا جملہ ہوتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں. جی اور اس میں موصول جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں مذکر میں ہوتے ہیں اللہ زی، اللہ زانی اور اللہ زینہ، اور مؤنث میں ہوتے ہیں اللہ تی، اللہ تانی اور اللہ آتی. اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تعین اور اللہ آتی. ٹھیک ہو گیا. جی آمنہ بلال اس کا کوئی قاعدہ یاد ہے آپ کو؟ اس کے کچھ قواعد کچھ یاد ہے اس میں سے کوئی؟ سر قاعدہ جی فوزیہ کوئی قاعدہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی زبانی نہیں یاد، دیکھ رہی ہوں، دیکھ کے پھر. چل دیکھ کے سنائیں. صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے.
जिसे आयद कहते हैं। आयद अगर सिला के शुरू में हो तो उसे सदर सिला कहते हैं। आयद अगर सिला के शुरू में हो तो सदर सिला कहते हैं। क्या मतलब इस कानून का क्या मतलब? आयद सर इसे जो लौटता है, लौटने वाले को अगर सिला के शुरू में हो तो इसे सदर सिला कहते हैं। हाँ, ऐसे कहते हैं जब इसमें मौसूल आएगा ना, उसके पूरा एक जुमला इसका सिला बनेगा, उस जुमले में एक जमीर होगी जिसमें मौसूल की तरफ लौटेगी। ठीक हो गया? अच्छा। हाँ, तो उसको कहते हैं, ये बात वो हो रही है। जैसे हम कुरान पाक में हम देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान पाक में से आपको कोई चीज दिखाऊं इसमें मौसूल के तौर पर, और चूंकि बहुत ज्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल होती है चीजें। हाँ, अच्छा, अल्लाज़ीना, ये क्या है? अल्लाज़ीना, तो ये इसमें मौसूल है। ठीक हो गया? अब अल्लाज़ीन इस मौसूल, इसका आगे सिला बनेगा, युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलात। युमिनून जमा मुज़क्कर गायब है, इसमें हम ज़मीर जो अल्लाज़ीन की तरफ लौट रही है। ठीक है, इसको कहते हैं कि इस सिले में एक ऐसी ज़मीर हो जो मौसूल की तरफ लौटे। अल्लाह जिसमें मौसूल है, युमिनून इसमें हम ज़मीर है जो इसका फाइल है, लौट रही है इसकी तरफ। ठीक है, बिल गैब, बार जार गैब मजरूर, जार मजरूर इसके मुतालिक हो जाएगा। फेल अपने फाइल मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला हो गया इसमें मौसूल के। इस मौसूल अपने सिले से मिलकर इसके आगे फिर सिफत बन जाए, जो भी कुछ बन जाए। तो ये चीज जो आपको बताई जा रही है। ठीक है जी, और आगे हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कुरान पाक में इस्तेमाल होता है, इस पर आपने पूरी तवज्जो करनी है। देखे आगे, अल्लज़ी जाअला। ठीक है, अल्लज़ी वाहिद आ गया, जाअला भी वाहिद आ गया। वो ज़ात जिसने बनाया लकुम तुम्हारी अल अर्द जमीन को, अल्लज़ी वो ज़ात, वो जो जाअला जिसने बनाया, इसमें हुआ ज़मीर है जो लौट रही जाअला की तरफ, सॉरी अल्लज़ी की तरफ। अल्लज़ी उस ज़ात ने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फिराशा। ठीक है, अब देखिए अल्लज़ी के बाद जाअला वाहिद का सीगा आ गया, इसमें हुआ ज़मीर। ठीक है, और यहाँ अल्लज़ीन के बाद जमा है। ठीक है, अल्लज़ीन के बाद युमिनून, ये जमा, यानी अल्लज़ीन मौसूल ये जमा का होगा, तो उसका आगे सिला भी जमा का ही होगा, युमिनून होगा। अब यहाँ आगे अल्लज़ी वाहिद है, तो आगे उसका सिला जो है जाअला फेल इसमें वाहिद हुआ ज़मीर इसमें इस तरह लौट रही है। ठीक हो गया जी? आमना बिलाल समझ आ रही है? जी सर। हाँ, ये होता है मौसूल और सिला। अब मौसूल सिला मिलके फिर वो फाइल बन जाते हैं, मफूल बन जाते हैं, इन बहुत तरीकों से बन जाते हैं। तो ये एक सबक है, वैसे हर सबक आपके लिए बहुत अहम है, उसमें से ये भी एक बहुत अहम है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आगे है। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू, और बश्शिरी खुशखबरी दीजिए। अल्लज़ीन, अब इसमें मौसूल जमा का है तो आमनू भी जमा होगा, आमना वाहिद का नहीं होगा बल्कि जमा का होगा, इसमें हम ज़मीर होगी इसकी तरफ लौटेगी। ठीक हो गया? तो ऐसा ही जी अल्लती। हाँ, अब फत्तकुन्नार अल्लती, अल्लती इसमें मौसूल, वकूदू, कूद मुजाफ, हाज भी देख मुअन्नस से लौट रही है अल्लती की तरफ। ठीक है, और उसका ईंधन कूदू व कूदू, और उसका ईंधन अन्नास लोग हैं, वाले जारा, और क्या है, पत्थर है। देखे हाज भी लौट रही है अल्लती की तरफ। तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि इसमें मौसूल के बाद जो सिला होगा उसमें एक जमीर होगी जो इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी, और वो उसके मुताबिक होगी। इसमें मौसूल मुअन्नस है तो जमीर भी मुअन्नस होगी, इसमें मौसूल मुजक्कर है जमीर भी मुजक्कर होगी, इसमें मौसूल जमा है जमीन भी जमा होगी, और इसमें मौसूल वाहिद है जमीर भी वाहिद होगी। समझ आ गई? तो ये आपका सबक इस लिहाज से बहुत अहम है। कुरान पाक में अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लतान, अल्लज़ीन, अल्लज़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका।
ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آپ جتنا یاد کریں گے تو اس کا آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم پڑھے تھے خلاصۃ النحو جی. تو یہ بھی ہو گیا، یہ ہو گیا. اچھا، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مبتدا سارا کچھ بن سکتا ہے. جیسے دیکھیں فاز الولد الذی اجتہد، دیکھیں فاز فعل، الذی الولد فاعل. ٹھیک ہے. التی اسم موصول، اجتہد اجتہد واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹ رہی الذی کی طرف. ٹھیک ہے. اب جاءت التی فازت، اب التی کی مؤنث سے اس کے بعد فازت آ گیا. فاز نہیں آیا بلکہ فازت آ گیا اس طرح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا تھا سبق مبشر بھائی. مبشر صاحب جی سر ہو گیا تھا سر. تمرین بھی ہو گئی تھی اس کی. ہاں سر کچھ پریکٹس کروائی تھی حضرت. ٹھیک ہو گیا. چلے تو یہ آپ کو دیکھ لیجیے گا مزید. ٹھیک ہے جی. اسماء استفہام پڑھیں جی. خالد صاحب پڑھے، بلکہ فوزیہ بشیر پڑھے. فوزیہ اسماء استفہام. اسماء استفہام کا بیان، جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں. کیف حالک، این تذهب، کیف حالک آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، تذهب آپ کہاں جاتے ہیں جی. آپ کہاں جاتے ہو. اسماء استفہام درج ذیل ہیں. من کون، من جاء کون آیا، کون آیا جی. ما کیا، ما بھی اس کی آگے ہے مثال، ما بیادی کا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. ایو کون سا، ایو راجل جاء کون سا آدمی آیا. ایتن کون سی، ایتو مرأتن قامت کون سی عورت کھڑی ہوئی. کھڑی ہوئی. ماذا کیا، ماذا فی جیبی کا آپ کی جیب میں کیا ہے. مقام کتنی، یا کتنے، کم کتابن لاہو اس کے پاس کتنے کتابیں ہیں. کیسا، کیف انتا آپ کیسے ہیں. متا کب، متا تذهب تم کب جاتے ہو. اینا کہاں، سعید زید کہاں ہے. ایانا کب، ایانا یوم الدین یعنی جزاک یعنی روز جزا کا دن کب ہے. یعنی بدلے کا دن کب آئے گا. شاباش شاباش. انا کہاں، انا تجلسو آپ کہاں بیٹھتے ہو. انا تفوز ولم تحید اور اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو کب کام، کیسے کامیاب ہوگے اگر تم محنت نہیں کرو گے تو. ٹھیک ہے. کیسے کامیاب ہوگے اگر تم محنت نہیں کرو گے. نہیں کرو گے. شاباش. اب یہ سارے اسماء استفہام میں من کون، کون سا، کیا، کیسا، کہاں، کب، کب، ٹھیک، کتنے، کون سے، یہ سارے عربی میں استفہام یعنی پوچھنے سوال کے یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. جی آمنہ بلال آگے پڑھو. قواعد و فوائد. اس میں استفہام اس میں استفہام. شاباش. کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محلن منصوب ہوتا ہے. منصوب کہلائے گا. کم یوما سرتا، کم یومن سرتا. سرتا، کم یومن سرتا کتنے دن گزر گئے. سیر کیا تو نے. اچھا سرتا سیر کیا. کم تارکن اخذتا کتنے چوروں کو تم نے پکڑا. اچھا کتنے چوروں کو تم نے پکڑا. ماذا رأیتو تم نے کیا دیکھا. تو نے کیا دیکھا. شاباش. اسم استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محلن مجرور کہلائے گا. بی من مرارتو، مرارتا، مرارتا، بی من مرارتا تو کس کے پاس سے گزرا. گزرا. من غلام من نصرتا، غلام من نصرتا کس کے غلام کی، کس کے غلام کی مدد کی تو نے.
یہ تو اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس میں استفہام محلن مرفوع کہلائے گا. کیف زید، زید کیسا ہے. متا سفرو کا، کب سفر کیا، اس کا کیا آئے گا. ما رأیتو، ما رأیتو، تو نے اس کو دیکھا. ما رأیتہ، کیا اس کو دیکھا. ما نصرتہ، کس نے اس کی مدد کی. من، کس نے اس کی مدد کی. خیال رہے کہ ایو اور ایاتو مرب ہیں، لہذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا. اوپر اعراب کی بات کر رہا ہے کہ اعراب کیسا ہوگا ان کا. ٹھیک ہے جی. تو محلن منصوب ہوگا، یعنی کم یومن، کم. ٹھیک ہے نا. یہ کم ہے نا، یہ محلن کیوں حالت ہے جو ہے نا، وہ حالت کون سی اس کی یہاں نظر میں تو نہیں آئے گا، لیکن اس کی حالت منصوب والی ہوگی. منصوب والی. اور یہاں تو با ہے، حالت جری تو نہیں بھی من، اس میں زیر تو نہیں، لیکن یہ محلن یہ مجرور ہوگا. اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مرفوع ہوگا. اور یہ کیا ہوگا، یہ جو اس کا اعراب ہوگا وہ لفظاً ہوگا. ٹھیک ہے، شاباش. آگے کیا تنبیہ. تنبیہ آگے کون سی ہے. ہاں، حمزہ مفتوحہ اور حمزہ حال کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اگلا بتا رہا ہے کہ حمزہ مفتوح ہے. آج اس کے مقابلے میں سوال کیا جاتا ہے اور حل کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے. آ بھی استفہام ہے اور حل بھی استفہام ہے. جی. جا خالد، کیا خالد آیا. کیا خالد آیا. شاباش. بکر عالم، کیا بکر عالم ہے. حل حفظت درسا، کیا سبق یاد کیا. تو نے. ٹھیک ہے. کیا تو نے سبق یاد کیا. حل الوالد قائم، حل الولد قائم، کیا بچہ کھڑا ہے. مگر یہ دونوں حروف ہیں، لہذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں. حمزہ اور حل یہ کیا ہے، حروف ہیں، تو انہیں حروف استفہام کہتے ہیں. پہلے والوں کو کیا کہتے ہیں، اسماء استفہام، اور ان کو کیا کہتے ہیں، حروف استفہام. شاباش. تو یہ جو آپ سیکھ رہی ہیں یا سیکھ رہے ہیں، یہ قرآنی عربی گرامر ہے. یعنی جو آپ نے قرآن میں جو آپ کو ترجمہ کرنے میں آپ کو مدد دے گی، یہ وہ گرامر ہے. اس کا ایک ایک سبق بڑا اہم اور عمدہ ہے. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. تو اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اب آپ نے تمرین اس کو تیار کر کے آنی ہے. پہلے سے ہی آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد اب تمرین نمبر 1 استفہام کسے کہتے ہیں. استفہام. تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی فرمائیے. اور تمرین نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، درج ذیل جملوں میں سے اسماء استفہام کا اعراب بیان کریں. ٹھیک ہے. جو اعراب یہ والا، یہ جو ہے نا استفہام کے بعد ایسا فعل جو محلن، جیسے کم یومن سرتا، یہ محلن کیا ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا. یہ محلن حالت جری میں ہوگا. جری والا تو پتہ چل جائے گا کیونکہ اس کے شروع میں با ہوگا یا مضاف ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ مرفوع بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس کے شروع میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دو تو بالکل کلیئر ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے. اور باقی یہ رہے گا، اس میں یہ ہوگا کہ اگر کہیں فائل ہمیں مل جاتا ہے، سرتا جیسے ہے ظاہر فائل بن رہا ہے اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. منصوب ہے. محلن کیا ہے، منصوب ہے. تو اس طرح آپ نے اس کو دیکھ کے آنا ہے تمرین. ٹھیک ہے. یہ آپ کا سبق کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. آگے بھی بالکل آسان سبق ہے. اس طرح ہم پہلے سبق پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ تمرین اس کی کر کے آئیے گا اور اس کو دیکھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ماشاءاللہ اسماء استفہام بھی پڑھ لیے، اسماء موصولہ بھی پڑھ لیے، اسماء اشارہ بھی پڑھ لیے، اور یہ آپ نے ضمائر بھی پڑھ لیے جو قرآن پاک میں بہت زیادہ کیا ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ سبق آگے لگیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ قرآن پاک کا سبق بھی ساتھ شروع کر دیں گے. تیسرا ہمارا سبق ہے قرآن پاک کا. ٹھیک ہے جی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پھر آپ جیسے گردانیں تھوڑی سی آپ کی ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد ہم قرآن پاک کا شروع کریں گے. جو ہم نے یہاں پڑھا ہے اس کو باقاعدہ ہر روز کچھ آیتیں پڑھیں گے جتنی بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا. تو اس کے ساتھ ہم اس کو کیا کریں گے، لنک کریں گے کہ یہ ہم نے
قرآن پاک میں یہ قانون ہم نے پڑھے تو آپ کو خود سے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. مقصد اس کو یہی ہے کہ ایسے قوانین پڑھے جائیں کہ اس قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود سے ترجمہ کریں قرآن پاک کا, حدیث کا, آیت کا, اور آپ کو اعتماد ہو کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے, اس کا معنی یہ بنتا ہے. مثلا میں نے پہلے بھی مثال دی, آپ کو یاد ہوگا, آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں, پہلا کلمہ کون سا خالصہ؟ کلمہ طیبہ پڑھے ذرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, محمد الرسول اللہ پڑھا, یعنی محمد آپ نے پڑھا ہے. اور دوسرا, اور اذان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہاں, اشہد ان محمد رسول اللہ. جی عبد المجید صاحب, اب وہاں ہم پڑھیں کلمے میں, ہم پڑھیں اشہد ان, کلمے پڑھیں محمد رسول اللہ, اور ہم اذان میں پڑھیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیوں وہاں پیش آ رہی یا زبر آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی حضور, اس بارے میں نہیں بتا سکتا. ہاں, یہ اب یہ آگے آئیں گے, ہم جب پڑھیں گے نا, یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اعتماد ہوگا کہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھا ہے اور محمد رسول اللہ کیوں پڑھا ہے. ایک سوال. دوسرا, آپ نے پہلا ہی کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں آپ, اور اب جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سمجھ آ گئی؟ تو اب وہاں رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ قوانین آپ کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ کو اعتماد ہوگا کہ ہاں یہاں زبر پڑھنی ہے اور یہاں کیا پڑھنی ہے, زیر پڑھنی, یہاں کیا پڑھنی ہے, پیش پڑھنی ہے. ایک قانون کے پڑھنے سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کہیں بھی ایسی بات ہوگی تو آپ پر اعتماد ہوں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کہہ سکیں گے جناب علی آپ اس کو یوں پڑھیں, یا آ گیا ہے یا آگے اپنے اسم کو نسب دیتا ہے, اس لیے یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے. یا کی وجہ سے رسول جو ہے لفظ ہے اس پر زبر آئی ہے, اگر یا نہ ہوتا تو رسول اللہ ہوتا. یہ قوانین جو عربی قوانین کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو آدھے آپ پڑھ چکے, ان قریب اس کو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہو جائے گی. یہاں ہم نے جو سیکھا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کی بھی قابل سبق شروع کریں گے اس لحاظ سے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا معنی یہ ہے. صرف 2-4 گردانے رہتی ہیں صرف کی, وہ بھی مکمل ہو جائیں گے, یعنی ایک بیسک آپ کی صرف کیا ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد پھر نحو ہے, یہ بھی انشاءاللہ بیسک چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, تھوڑی رہتی ہیں, وہ جیسے بیسک ہو جائیں گی تو ہم قرآن پاک شروع کر دیں گے, تاکہ پھر ہم ہر ایک آیت کو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں کون کون سے قانون لگ رہے ہیں. تو آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیے, کیونکہ آپ کی 2-3 کتابیں اکٹھی شروع ہوئی ہیں. خلاصۃ النحو ہوئی ہے, پھر نحو میر بھی ہے, اس پہ آپ ٹک لگائیں گے. ہو سکے تو آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے, اس پہ آپ ٹک لگائیں کہ یہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے, اور ہو سکے تو اس سبق کے کونے پہ ڈیٹ بھی لکھ لیجیے, مثلا 2/2/2024 آپ نے یہ سبق پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور آج کی ڈیٹ کیا ہے اپنا علی احمد صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, تو آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ ہاں جی 7 تاریخ ہے, 7 مارچ. 7/3/2024. تو آپ نے جو ہے وہ اسماء استفہام کے اینڈ پہ اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ بھلے نشان لگا لیں اوپر کہ یہ ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے, تاکہ کل آپ کے بچے بھی آپ کو یاد رکھیں کہ ابو جی نے 7/3/2024 کو یہ سبق پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی, اپنی کتابوں پر لکھیں, سائڈوں پر لکھیں, جو آپ کے ذہن میں لکھیں, کاغذ کالے کریں, ٹھیک ہے جی. تو اس پر نشان لگائیں, اس کا نیچے سے معنی لکھیں, بس آپ مطلب یہ کہ کچھ کرتے رہیں اس میں, ٹھیک ہے جی. جی حضور, میرے پاس کتاب تو نہیں ہے, PDF میں ہی ہے, لیکن میں کاپی پہ لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. میں جو سبق جی لکھتا ہوں وہ ساتھ ساتھ میں لکھ کے تو کاپی پہ بالکل, تاریخ وغیرہ نوٹ کر رہا ہوں ساتھ. جی نوٹ کریں, کاپی پر نوٹ کریں. اور یہ کل میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اب تک آپ نے نحو کے کون کون سے اسباق پڑھ لیے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو عبد المجید صاحب آپ نے, اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس میں نوٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور گردانیں جی تو آپ کو پتا ہے, اس کو بھی نوٹ کر لے کہ ہم نے یہ گردان پڑھی ہے, ہم نے امر کی پڑھی ہے, ہم نے نہیں کی پڑھی ہے,
اور جو ہم نے اس میں فاعل کی پڑھی، اس میں مفعول کی پڑھی ہے، تو سبق کو ریپیٹ کرنے سے سبق مزید پختہ ہوتا ہے. بار بار پڑھنے سے، ریپیٹ کرنے سے یہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ تر و تازہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی فوزیہ بشیر. آپ کو بتاؤں جی میں نا، ہاں جی. میں آپ کو بتانے کا تھا، میرے کو یہ زیادہ شوق ہے صاحب کب شروع ہوا. میں بھی یہ میں تو اسٹارٹنگ تو پہلے کر لی تھی میں نے آپ کے ساتھ، وہ کلاس شروع ہو چکی تھی. تو ادھر یہ کچھ دن پہلے میں ایک اسکول کے کام کر رہا تھا، تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، تقریباً 7-8 سال اس کی عمر ہوگی. جی جی. تو وہ اس طرح باتھ روم کی سائڈ میں آیا، میں ادھر ایک بیسن فٹ کر رہا تھا، سیٹنگ کر رہا تھا اس کی. تو وہ بچہ میرے پاس آیا، تو آ کے نا عربی میں میرے سے بات چیت کرنے لگا. السلام علیکم، کیف حالک. وہ میں نے تھوڑی اس سے کو بات کی، تو بولتا ہے انت مسلم. میں نے اس کو بولا ہاں نام مسلم. تو بولتا ہے انت معلوم عربی، انا معافی معلوم شویہ معلوم. وہ نہیں اتنے دیر میں بولتے کہ انت کیف معافی معلوم، انت معلوم هذا لغت القرآن. وہ تھوڑی آگے باتیں چیتیں کرنے شروع ہو گیا. وہ میں اس کو بولا میں بھائی میرے کو اتنی نہیں آتی، تم زیادہ، تم تو عربی ہو، تم تو عربی بول لیتے ہو، میرے کو نہیں پتہ ہے کیا نہیں ہے. تو اس ٹائم نا پھر میں نے الحمدللہ مجھے یہ بڑا خوشی ہوئی کہ میں نے کلاس تو شروع کر لیا. تو میں ان کے پرنسپل کے پاس گیا، میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا اس طرح یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ہے آپ کے ادھر عرب کے رہنے والے ہیں، تو ان کو تو عربی آتی ہے، بول دیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں. تو میں بھی اگر بولنا چاہوں تو اس طرح کیا میں بول لوں گا؟ بولتے ہیں ہاں اگر آپ پڑھو گے تو بولو، آپ گرامر پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو پھر مجھے خوشی ہوئی کہ چلے میں نے کلاس تو شروع کی ہوئی ہے. تو پھر میں نے وہ اس کے ساتھ ساتھ نا پھر میں نے صحیح محنت اور زیادہ سٹارٹ کر دی کہ جو سبق تھا اس کی تاریخ کا دن سارا یہ ساتھ ساتھ وہ میں نے سٹارٹ کیا کہ چلیں انشاءاللہ نا اب صحیح اس کو توجہ زیادہ دینی ہے کہ انشاءاللہ یہ نا کمپلیٹ کرنا میں نے. تو وہ اس بات کی وجہ سے نا میں تھوڑا اور زیادہ موٹیویشن ہو گیا. جی بالکل. اس کی دیکھیں نا، علم سیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے. علم آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ضرور اس کا فائدہ دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ قانون پڑھنا اس میں سب سے بڑی بات. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ مرد حضرات کو تو پتہ ہے، شاید فیمیل کو پتہ ہو کہ اذان ہوتی ہے، اس کے بعد وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا. اس کے بعد اس کے وقفے میں بھی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی نفل پڑھے جو بھی. اس کے بعد جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد اذان کی طرح الفاظ جلدی دہرائے جاتے ہیں، اور اس میں صرف کچھ اضافہ ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ کا، بس اتنا اضافہ ہوتا ہے 2 مرتبہ. تو اذان میں جیسا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اقامت میں بھی اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا ہے. تو میں دوڑتا تھا، یعنی کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں کہیں دور کھڑا ہو جاؤں کہ کہیں مجھے اقامت نہ کہنی پڑے. اس کی وجہ یہ کہ مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہے. تو مطلب وہ جو کلمے میں ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ ڈاؤٹ رہتا تھا مجھے. تو میں اقامت بھی نہیں کہتا تھا. جہاں مطلب لڑکے ہوں، کہیں گئے ہوں دعوت پہ، تو وہاں اقامت کرنی ہے تو میں بھاگتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ قانون پڑھنے کے بعد اعتماد آ گیا کہ ہاں جہاں ان آ جائے گا تو وہ ان کے بعد والا اسم منصوب ہو جائے گا. یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اشہد ان محمدن، تو محمدن پر جو حالت نصبی ہے، 2 زبریں ہیں، وہ ان کی وجہ سے ہے. اور وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اعتماد ہو جاتا ہے. یہ علم آپ کو کیا دیتا ہے؟ اعتماد. ٹھیک. ابھی اکثر ہم سنتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں من و ان، یہ بات من و ان ہے. تو من و ان نہیں ہوتا، من و ان ہوتا ہے کہ من من سے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے منطق بولتے ہیں، حالانکہ منطق نہیں ہوتا، منطق ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ کو عربی میں مقولہ ہے نا کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ ہے. تو ماں باپ کا ہونا بہت لازمی ہے کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کے لیے. عربی کے آنے کے لیے آپ کو صرف نحو کا علم یہ لازمی ہے. تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی صرف نحو کا
آنا بہت لازمی ہے. تو اسی صرف ناف سے آپ کو سیغے کا معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ ماضی کا معنی دیتا ہے، حال کا دیتا ہے، مستقبل کا معنی دیتا ہے. اور اسی طرح اس پر زبر کیوں آئی ہے، اس پر زیر کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر پیش کیوں آئی ہے، یہ آپ کو نحو کا فائدہ دیتا ہے. تو صرف نحو جو آپ سیکھ رہے ہیں بہت ہی اعلیٰ کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں مزید توجہ کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے گردانیں یاد رکھنی ہے. آج کا سبق کیا ہے آپ کے لیے؟ آج کا سبق اس میں ظرف ہے، اس کو کچھ قانون ہے اور اس کی گردان ہے، وہ آپ نے یاد کر کے آنی ہے. اور اسماء استفہام ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر اس میں تمرین کو آپ نے حل کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی.